السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں آج بھی حج سے متعلق چند باتیں پارٹ نمبر 3 کے اعتبار سے، یعنی تیسری پارٹ جو حج کے ارکان کو ادا کرنے میں اس سفر کے اندر مشقتوں کا برداشت کرنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کیسا ہی ہو، فی نفسی مشقت کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس میں خصوص رعایت یہاں تک فرمائی کہ فرض نمازیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کر دی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، السفر قطعۃ من النار، سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے، پس مشقت تو اس میں ہوتی ہی ہے، اور پھر یہ سفر تو خصوصیت سے عاشقانہ سفر ہے، عشاق ہی کی طرح اس کو طے کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی برا کہے، گالیاں دیں، پتھر مارے، جو چاہے کرے، وہ اپنے خیالات میں اپنی دھن میں مست ہوتے ہیں اور اپنے ذوق و شوق میں شادہ اور فرحہ رہتے ہیں۔ ہر مشقت کا برداشت کرنا چاہیے، بشرطے کہ دوسری دینی مصلحت یا صحت کے اعتبار سے خلاف نہ ہو۔ تحمل کرنا زیادتی اجر کا سبب بھی ہے۔ تحمل کا پریشانی جو آتی ہے سفر کے اندر، خود بخود ان کو برداشت کرنا، تحمل کرنا، اس کا یہ صبر جو ہے، اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، یہ اجر کا زیادتی کا سبب ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ بس یہ اپنے آپ تو نہ کریں، لیکن جو مشقت، جو پریشانی آئے، خود بخود آئے، آدمی خود اختیار تو نہ کرے، لیکن جو آئے اس کو برداشت کرے خوشی کے ساتھ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سفر میں آدمی جو کچھ خرچ کرے اس کو نیاز خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اور جو نقصان جانی ہو یا مالی پہنچے اس کو بھی برداشت خوشی کے ساتھ کرے۔ یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔ حج کے راستے میں مصیبت جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 نیکیاں ملتی ہیں، اور حج کے راستے میں تکلیف کا اٹھانا جہاد میں تکلیف اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے جو مشقت یا نقصان برداشت کرے گا، اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے، وہ ضائع نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ لیکن اجری کی علی قدر نصیبک، لیکن اجری کی علی قدری نصیبی کی، تیرے عمرے کا ثواب بس بقدر تیری مشقت کے ہیں۔ اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، مگر یہ بات ضرورت قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو خود بخود آئے۔ خود آدمی کو اپنے اوپر کوئی مصیبت پریشانی نہ ڈالنی چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ایک شخص پر ہوا جس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور دوسرا شخص اس رسی سے اس کو کھینچ کر طواف کرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچو۔ بظاہر یہ شخص نابینا تھے یا وہ کوئی عاجز ایسا تھا جس کی وجہ سے دوسرے شخص کو کی ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک قصہ اور بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 شخص کسی رسی وغیرہ سے بنے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے یہ منت مانی ہے کہ اسی طرح آپس میں بنے ہوئے کعبے تک جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو، یہ منت صحیح نہیں۔ تو اسی طرح کوئی مشقت، کوئی پریشانی اگر آدمی کے اوپر خود بخود آئے، اس کو برداشت کرے، خود اپنے آپ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے مشقتیں بڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً اس کو روایت کرتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائے گی۔ کسی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر اوپر کی حدیث نقل کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور 1 درہم صدقہ 1,00,000 درہم صدقہ کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کے 1,00,000 کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، پیدل چلنا اور سواری پر چلنا مشقت ہوتی ہے پیدل چلنے میں، برداشت کرنے میں، لیکن دیکھیے کتنا ثواب اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ اس کو نقل کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں تو ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پیدل چلے اور پیدل چل کر حج کرے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت اس کی وصیت بھی فرمائی، اور فرمایا کہ پیدل چلنے والے کے لیے ہر قدم پر 700 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ پیدل چلنے والے کے لیے 700 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ چلنے کا عادی ان کو راستہ کا اور معمول ہو، چلنا آسان ہو، ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ پیدل چلیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1,000 حج کیے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے، نقل کیا گیا ایک روایت سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1,000 حج کیے ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا کہ 40 حج پیدل کیے ہیں۔ پہلی حدیث ترغیب ہیں اور اتحاف میں۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے کہ انبیاء علیہ السلام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا، اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے قدرت دی ہے، برداشت کر سکتے ہیں، آسان ہے، تو ان کے لیے حج پیدل کرنا زیادہ ثواب کی چیز رکھتا ہے۔ کتنے نے کیا گیا ہے، کیا اندازہ ہے ان حضرات کے ثوابوں کا کہ ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیاں ان کو ملے گی۔ قاضی ایاز نے شفا میں لکھا کہ ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل طے کیا۔ لوگوں نے مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، کیا وہ سواری پر سوار ہو کر حاضر ہوگا؟ اگر میں اس کی قدرت پاتا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا۔ ایک معمولی سی مثال ہے سفر میں مشقت برداشت کرنے کی۔ اسی طرح ہر چیز میں سے جو بھی قطعات، جو بھی اس طرح کی چیز پیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو اس فصل کے شروع میں ہے، یعنی جو پہلے بیان ہو چکا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ اسی لیے ہے۔ اس لیے جو بھی آدمی اس میں مشقت کو، پریشانیوں کو برداشت کرے، وہ زیادہ قابل احترام ہے، اس کے لیے اجر بھی ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس پر وہ کریں۔ اگر کوئی مشقت پریشانی ساتھیوں کی طرف سے ہو، سفر میں ہو، کسی بھی طرح کی مشقت ہو، سواری کی وجہ سے ہوئی ہو، پیدل چلنے کی وجہ سے ہوئی ہو، یا دوستوں ساتھیوں کے ساتھ جو ہمراہ رہتے ہیں، یا کوئی ایسے بھی کسی جگہ پر کسی مقام پر جو مشقت پریشانی آئے یا دقت آئے کسی کو، اس کو برداشت کرنا چاہیے۔
اور فرماتے ہیں کہ خوش خلقی سے پیش کرے برداشت، اور خوش خلقی اس کو نہیں کہتے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ خوش خلقی وہ ہے، خوش خلقی وہ ہے جو دوسروں کی اذیت، دوسروں کی طرف سے پریشانی پہنچے اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کر لے اور نظر انداز کر دے۔ تو اس سفر میں بہرحال سفر مشقت کی چیز ہے اور پریشانی کا سبب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے اندر اس کو جو ہے بیان فرمایا، اور اسی خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے زیادہ اجر ثواب رکھا ہے، اور یہ قابل احترام ہے، حج قبول ہونے کی علامت ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، اور جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گزرا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ تمہاری جتنی مشقت ہے یعنی عمرے میں ہوگی تمہارے لیے زیادہ قابل ہے، قابل احترام ہے، ثواب کی زیادہ اچھی آنکھ کا سبب ہے۔ اسی لیے اس سفر میں وہ کسی بھی طرح کا جو ہے معاملہ پیش آئے مشقت کا، اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شوق و ذوق کے ساتھ اس سفر کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مشقت پریشانی آئے اس کو خوشی خلق کے ساتھ بشاشت دل کے ساتھ برداشت کرنے کی اللہ توفیق اور ہمت اور قوت عطا فرمائے، ہمارے مزاج کو اور ہمارے اخلاق کو اللہ درست فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔